تقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جامع الکمالات وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صاحب المعراج۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اجل دعواته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقی والنقی والحلم والکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل محبت عشاقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج کا یہ خوبصورت پروگرام حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم سچے مومنین کے سچے قائد پاسبان محبت صدیق اکبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں اور آپ کی چاہت میں آج کا یہ پروگرام ہے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے گا ابتدا میں کہ حضرت مولائے علی کو ماننا اور ہے، میرے جملوں پہ غور کرنا، حضرت مولائے علی کو ماننا اور ہے اور مولائے علی کی ماننا اور ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کی زبان پر علی علی ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی حضور کا نام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا نہ حضور کے صحابہ سے چڑھتا ہے، نہ حضور کے اہل بیت کے ذکر سے چڑھتا ہے۔ ہم نے جس کو مانا ہے نا، حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے جس کو مانا ہے حضور کی کسی کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا، کسی کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا۔ اب جب ہمارا
مرکز و محور حضور ہیں، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہی بڑا پیارا ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہہ گئے اس سبزی کو بھی کدو شریف کو ہو جسے حضور نے پسند کیا۔ کہاں ایک سبزی اور کہاں حضور کے صحابہ، کہاں حضور کی اہل بیت۔ ذکر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ ہر عاشق مومن مسلمان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، سننا سعادت سمجھتا ہے، اور ہمارے ہاں ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے وعدہ فرمایا تھا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اے علی میرا تجھ سے وعدہ ہے، تجھ سے محبت رکھے گا تو مومن، تجھ سے عداوت اور بغض رکھے گا تو منافق۔ دل ہمارے یہ حدیث پاک سننے کے بعد دل میں اسی وقت ایک احتمال پیدا ہوتا ہے، اچھا وہ جو سارے علی علی کر رہے ہیں تو پھر اس کو مومن تو ماننا چاہیے۔ مومن تو ایک مومن ہے خود ساختہ، ایک مومن ہے خود ساختہ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی عقائد گھڑ کے بنا لے اور کہہ لے کہ ہمارا نام مومن ہوتا ہے، اور ایک وہ مومن ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مومن قرار دیا۔ مومن اسی وقت ہی انسان ہوگا جب ان قوانین پر ہوگا، ان ضوابط پر ہوگا، ان عقائد پر ہوگا جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ہے تھوڑی سی ذرا ہٹ کے، سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ کبھی بھی حب علی کم نہیں ہوگا، جیسے جیسے حب علی آئے گا ایسے ایسے شان صحابہ بھی بڑھتی جائے گی۔ اور میں ایک بات کروں، لازم اور ملزوم ہیں محبت علی اور محبت صحابہ، لازم اور ملزوم ہے محبت علی اور محبت، جہاں پر محبت علی ہو وہاں محبت صحابہ ضرور آئے گی، جہاں محبت صحابہ ہو وہاں محبت علی بھی ضرور آئے گی۔ حضور نے فرمایا علی تجھ سے محبت کرے گا جو مومن ہوگا، تم سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اب جس کے دل میں حب مولا علی ہے وہ دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ تو اس طرح تو آپ جا کے نیٹ پہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو تو کئی سکھ بھی نظر آئیں گے قصیدہ مولا علی پڑھتے ہوئے، آپ کو تو ہندو بھی نظر آئیں گے، تو آپ کیا کہیں گے وہ بھی مومن ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی علی ہمارے بھی ہیں۔ اب دیکھیے مولا علی، میں نے بات کی تھی، اگر اس کو یاد رکھنا پوری تکلیف، مولا علی کو ماننا اور ہے، مولا علی کی ماننا اور ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، آپ سمجھ لیں، ایک بندہ کہتا ہے ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابو جی میں آپ کا بڑا تابع دار ہوں، ابو جی میں آپ سے بڑی پیار رکھتا ہوں، آپ کا بڑا عقیدت مند ہوں، آپ کی سے میری جو ہے جہان آباد ہے۔ یہ ہیں زبانی باتیں۔ وہی ابو جی کہ بیٹا جا میرے لیے ایک گلاس پانی لے آ، وہ کہ نہیں ویسے محبت بڑی ہے، پانی کا گلاس نہیں دے سکتا میں۔ تو بتائیے یہ محبت ٹھیک ہے؟ بولیے غلط ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو سننے والا عقل مند اسی وقت کہے گا یہ جھوٹا دعوے دار۔ یہ کون ہے؟ جھوٹا دعوے دار ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ ولی تبھی بنتے ہیں جب تک مولا علی کے تابع دار نہیں ہو جاتے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے فوقیت دے، برتری دے، میں اس پر حد مفتری جاری کروں گا۔ حد مفتری کہتے ہیں بہتان لگانا، کسی پر الزام لگانا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس پہ الزام تراشی کی
80 کوڑے ماروں گا۔ توجہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے حضرت ابو بکر سے افضل کہے، حضرت عمر سے افضل کہے، میں اس پر الزام تراشی کی حد لگاؤں گا۔ کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے ہیں۔ بتاؤ، مولا علی کہہ رہے ہیں مجھے ماننا ہے تو ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان کے بعد مانو۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں ہم ایسا نہیں مانتے، ہم ایسا نہیں مانتے، ہم تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، گالی گولی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر بات ہوگی مگر کسی دلیل سے، کسی اتنا بتائیں جو عقیدہ آپ لوگوں کا ہے کہ ہم حضرت مولا علی کو تمام صحابہ سے، حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل مانتے ہیں اور انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ تو اب سوال ہے کیا یہی عقیدہ مولا علی کا بھی تھا؟ کیا یہ عقیدہ مولا علی کا تھا؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ زبانی رکھنا، عقیدہ ایک ہوتا ہے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ جو بندہ پریکٹیکل کر لیتا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تو تھیوری میں بڑا پکا ہے، تھیوری میں بڑا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صرف یہی نہیں فرمایا کہ میں اس پر حد مفتری جاری کروں گا، حد مفتری جاری کروں گا، آپ فرماتے ہیں بھائی اتنا ہی نہیں، میں حد مفتری جاری بلکہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی تابع داری میں رکھا ہے۔ تقریباً 24 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال ہیں؟ تقریباً 24 سال بنتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے لے کر حضرت مولا علی کی خلافت تک۔ حضور کے وصال سے لے کر حضرت مولا علی کی خلافت شروع ہونے کے درمیان کتنے سال لگتے ہیں؟ 24 سال لگتے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے سوال کرو، بتاؤ ان 24 سالوں میں مولا علی نماز پڑھتے تھے؟ مولا علی نماز پڑھتے تھے؟ کہیں گے جی پڑھتے تھے، ان کی تو ایک قضا ہونے لگی تھی تو انہوں نے قضا نہیں ہونے دی۔ یا رسول اللہ میں نے نہیں قضا پڑھنی، میں نے تو ادا پڑھنی ہے، میں نے تو۔ اچھا مولا علی نے قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی ہیں، تو انہیں پوچھو وہ 24 سال جو ادا پڑھی ہیں وہ کہاں پڑھی ہیں؟ وہ جو 24 سال میرے مولا علی نے نمازیں پڑھی وہ کہاں پڑھی؟ اب لاکھ پردوں میں چھپنا چاہے چھپ نہیں سکتا، مجبوراً کہے گا اتنے سال تو حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، اتنے سال حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، اتنے سال حضرت سیدنا عثمان غنی کے پیچھے پڑھی۔ اسے کہ شرم نہیں آتی؟ آج ہمارے ہاں محلے میں کسی کو امام رکھا جائے نا تو غیرت مند مقتدی اپنے امام کی بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں خبردار ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے مسلح کے امام ہیں، ان کے بارے میں بری بات نہ کرنا، ہم انہیں اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں تو امام بنایا۔ اسے کہ شرم نہیں آتی؟ انہیں برا کہتا ہے جنہیں علی نے امام بنا لیا، جنہیں مولا علی نے اپنا امام بنا لیا انہیں برا کہتا ہے۔ ہم ہیں علی والے، علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں، ہم مولا علی کو بھی سلام کرتے ہیں، پیارے علی تیرے اماموں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کائنات میں یہ عقیدہ اہل سنت کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر آپ کہیں گے نا وہ پہلے 3 خلیفہ غلط تھے تو 24 سال کی مولا علی کی عبادت اور فرض نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ تو کہتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں لوگ کہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کا حق تھا خلافت، وہ خلیفہ بلا فصل تھے، نعوذ باللہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے ان پہ قبضہ کر لیا۔
پہلی بات ہے شیر سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ شیر کون سا جو اپنا حق ہی کسی کو جناب گوا دے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کا حق تھا، آپ کا حق تھا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے یا نہیں کی؟ سمجھ آئی؟ بیعت کی ہے یا؟ یہ سوال ہے۔ مولا علی نے حضرت، ایک کہتے نہیں جی وہ 6 ماہ تو نہیں کی تھی، اس کے بعد پھر کی تھی۔ چلو یار تو ہڈی مان لیں، 6 ماہ نہیں کی تھی تو پھر صحیح تھی۔ وہ اللہ اکبر کبیرہ، شرک پور شریف میں ہمارے وہ بزرگ ہیں میاں جی جمیل احمد صاحب، ہاں جی، وہ ان کے پاس کتنے کہا جی 6 ماہ بیعت نہیں کی۔ آپ نے اگر 6 ماہ والی بھی یہ بات سچی ہے نا تمہاری، تو یہ بھی دلیل اور پکی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سچے ہونے پہ اور پکی دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ فرمایا سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، مولا علی نے 6 ماہ نہیں کی۔ مولا علی نے پھر اچھی طرح تحقیق بھی کی ہوگی، مولا علی نے پھر اچھی طرح ریسرچ بھی کی ہوگی، مولا علی نے حضرت ابو بکر کے دن رات بھی دیکھے ہوں گے، ان کے جو ہے صبح بھی دیکھی ہوگی، شام بھی دیکھی ہوگی، ان کے رات کی جو ہے وہ عبادت گزاری بھی دیکھی ہوگی، دن کے وقت حضور کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے حضور کے طریقے پہ جو ہے وہ فیصلے کرتے بھی دیکھا ہوگا۔ آخر 6 ماہ کے بعد مولا علی کی ریسرچ اور تحقیق نے مہر لگائی کہ ابو بکر ہی وہ ہے تو جو حضور کا سچا خلیفہ بن سکتا ہے۔ بات تو اور سچی ہوگی، بات اور سچی ہوگی اور پکی ہو گئی۔ چلو 6 ماہ پہ ہی کہہ لو، 6 ماہ نہیں مانا، مان تو لیا، ماننا ہے۔ چلو تم وہ کہتے ہو چلو 6 ماہ کے بعد مانا، تو اب تم بھی مان لو نا اگر مولا علی کو مانتے ہو۔ جھوٹی علی سے نہیں، جھوٹا علی سے نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں ہمارے قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری، لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کمال کا جملہ لکھتی، کمال کا جملہ لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کائنات میں جتنے ولی بنے ہیں نگاہ مولا علی سے بنے، نگاہ مولا علی سے بنے ہیں۔ جس کے دل میں علی نہیں وہ بھی سنی نہیں، اور جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں وہ بھی سنی نہیں۔ اب وہ کیا ہے ہمیں جانور گننے کی ضرورت بھی نہیں، وہ کیا ہے کدھر سے آئے ہیں کیا نام ہے ان کا ہمیں ضرورت ہے، اور جو علی کا نہیں ہم اس کے پیارے میں جو ہے ایسی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اس پہ بھی ہمارے بزرگان دین نے تحقیق کی کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنی عطا سے وہ علم دیا تھا کہ جس علم پہ علم کو بھی ناز ہے۔ آپ جناب آپ نے سن رکھا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ باتیں سن سب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں، حضور نے آنکھیں بند کی ہیں، حضور نماز پڑھ چکے تھے، مولا علی نے نماز ادا کرنی تھی خیبر پر۔ اب دیکھیے گا کچھ نے لکھا نماز قضا ہو رہی تھی، نماز قضا ہو رہی تھی، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قضا نہیں ہو رہی تھی۔ لفظ اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھنا نا، آپ نے فرمایا قضا، آپ نے جو جملہ لکھ رہا آپ نے فرمایا مولا علی نے وار دی، قضا نہیں کر دی۔ قضا کرنا اور چیز ہوتی ہے، اب اس میں چلا جاؤں گا اور اس طرف چلے، قضا اور چیز ہے، وارنا اور چیز ہے۔ مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، تیری نیند پر، آپ نے یہ نہیں فرمایا قضا کر دی، فرمایا قضا نہیں ہو رہی،
واری جا رہی ہے کیا؟ نماز۔ اب ادھر ہے بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، عصر ہے وہ جس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں نہیں، اب علی نماز پڑھے کہ حضور کے آرام کا خیال کرے، علی نماز پڑھے کہ حضور کے آرام کا، علی کا عقیدہ بھی تو سمجھو نا ذرا، علی نماز پڑھے کہ حضور کے آرام کا۔ مولا علی نے فرمایا چھوڑو، خیر نماز ہے، یہ موقع تو بار بار نہیں آئے گا نا، یہ موقع تو بار بار اب آئے نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آئے یہ دیکھو آنسو ادھر سے نکلے رخسار مصطفیٰ پہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کیا ہوا یا رسول اللہ؟ نماز۔ آپ نے فرمایا جب جا رہی تھی، بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کرام نے لکھا ہے اس کے بارے میں، فرمایا جب جا رہی تھی تب نہیں، جب چلی گئی سورج ڈوب رہا ہے اب آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، فرمایا نگاہ مولا، بزرگ فرماتے ہیں نگاہ مولا علی دیکھ رہی تھی، آج قضا ہوگی کل نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں گے، آج قضا ہوگی کل نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں گے، حضور نے پوچھ ہی لیا نا، پھر علی قضا کے ادا، قضا کے ادا۔ اب دیکھیے نا سورج ڈوب رہا تھا نا، حضور نے فرما دیا چلو یار سورج ڈوب گیا علی پھر آپ قضا کر لو، اب وقت گزر گیا، تو حضور کیا پوچھ رہے ہیں؟ قضا کے۔ آج نا چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں نیٹ پہ بیٹھے ہیں، حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے جی، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ مولوی والی بات نہیں، یہ انجینئر والی بات ہے، فلانے انجینئر نے کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کمینے پھر تجھے شان نبی پتہ ہی نہیں چلی۔ حضور فرما رہے ہیں علی قضا کے ادا، اب علی تھے آگے تو کیا فرمایا؟ ادا۔ وہ کہہ رہے، وہ جانتے تھے جو کہہ رہے ہیں قضا کرنی ہے کہ ادا کرنی ہے، کروا بھی دیں گے، ادا ہے جی ادا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دعا، حضور نے دعا فرمائی ایک حدیث میں، ایک میں ہے کہ دعا کے بعد حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، عصر کے ٹائم پہ سورج پلٹ آیا، عصر کے ٹائم پہ سورج پلٹ آیا۔ یار پہلی تو یہ بات ہے سورج آگے جاتا کیسے؟ سورج آگے جاتا کیسے؟ حدیث میں بھی ہے، تفسیر قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، روح البیان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے ہیں، ایک ہے کہ 1,00,000 فرشتہ ہے، کچھ روایات میں اختلاف کے ساتھ بہت سے فرشتے ہیں، بہت سے جو سورج کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، کیا ہے؟ کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ سورج سارے فرشتے کھینچ رہے تھے اس طرف سے، ادھر سے ایسے ہی ہوا، ادھر سے ایسے ہوا ہے، سورج پلٹ آیا واپس۔ فرشتوں نے بھی تو کہا ہوگا نا آج خیر ہے، ہم اتنے کھینچنے والے، سورج واپس آ گیا۔ سورج نے بھی تو کہا ہوگا زبان حال میں، تم کھینچ رہے ہو اس نے آج بلایا ہے جس کی خاطر بنایا گیا، جس کی خاطر میں بنایا گیا، آج اس کی انگلی کے مقدس اشارہ ہو گیا۔ اللہ اسی آئے میں نہیں اعلیٰ حضرت فرمایا مجھ سے 100,00,000 پہ باری ہے ایک اشارہ تیرا، ایک میں کیا اور میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیا باتیں حضور کی کیا شان ہے؟ فرماتے ایک میں کیا اور میرے عیسیاں کی، فرمایا میں اور میرے گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ مت پہ جو ہے اس میں پڑھو، مجھ سے 100,00,000 پہ باری ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں 100,00,000 مجرم ہو میرے جیسے، حضور انگلی کا ایک اشارہ کر کے بخشوا لیں گے، 100,00,000 پہ باری ہے، 100,00,000۔ اچھا جی وہ واپس آ گیا، مولا علی نے ادا کر لی، کیا کر لی؟ اس پر بزرگ فرماتے ہیں قضا ہو جاتی تو پھر بھی خیر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری میں تھی، مگر مولا علی نے قضا نہیں کی، ادا کی، بلکہ ادا کر کے بتایا علی نے کبھی قضا نہیں کی، علی نے، اور میں کہوں اس امت کا پہلا نمازی مولا علی ہے۔ یہ نماز کی باری پتہ نہیں کیوں آستہ بولتے ہیں، اس امت کا پہلا نمازی مولا علی ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے، مولا علی خود فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار والے دن اعلان نبوت فرمایا تھا، منگل والے دن میں نے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ بھی لی، ساتھ کھڑے ہو کے
پڑھ بھی لی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی کہ کل وقت آئے گا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑھوں گا، حضرت عمر کے پیچھے پڑھوں گا، حضرت عثمان کے پیچھے پڑھوں گا۔ کچھ لوگ شاید کہیں گے نہیں تکیہ کر کے پڑھ لیتے تھے۔ اب آپ کو پتہ نہیں وہ تکیہ ہوتا کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی، انہوں نے کہتے ہیں تکیہ کرنا اتو اتو مان لو وچو وچو نہ منو، یہ ان کے یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ محمد تو کھڑا ہوتا ہے، اندر باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے نا، وہ محمد نہیں ہوتا جو باہر سے کچھ ہو اور اندر سے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے جہاں دوسرے بندے بیٹھے نا اوپر اوپر سے مل جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم اندر سے کو غلط ہے، تو یہ تو شیر خدا ہے۔ اگر یہ تکیہ کرنا کوئی ثواب کا کام ہوتا نا تو بڑا بہترین موقع تھا کربلا میں کرنے کا۔ امام حسین تکیہ کر لے تو اوپر اوپر سے یزید کیوں کہتے میں تیرے نال وچو وچو کہندے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا حسین اندر سے بھی حسین باہر سے بھی ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ نہیں میں نے قضا کیا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے۔ تو ادھر فرمایا ابو بکر لوگ یہ نہ کہیں کہ ادھر تکیہ کر کے پڑھ لیتے، گھر میں جا کے قضا کرتے تھے۔ علی نے خیبر میں بھی ادا پڑھی ہے، مولا علی نے ابو بکر کے پیچھے بھی ادا ہی پڑھی ہے، ادا ہی پڑھی ہے۔ اور سنیے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن مولا بولیے گا علی مع القرآن، قرآن مع بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے نا؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن مولا علی قرآن کے ساتھ، قرآن مولا علی کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا دیکھیں جی علی جو ہے وہ قرآن ناطق ہیں، قرآن، کچھ لوگوں نے کہہ دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن مولا علی کے ساتھ۔ اب دیکھنا کچھ لوگوں نے کہہ دیا ایسی حدیث ہے جی اور کسی کی شان میں، ہم نے کہا جی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مولا علی کی شان ہے، فضیلت ہے، آپ کا مرتبہ ہے، لیکن یہ بھی تو کبھی پڑھ کے دیکھو نا قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حضرت عمر کی خلافت ان کے ہاں گناہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کو وہ گناہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قبضہ کیا تھا۔ آج اگر کوئی بندہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے، جو ساتھ اس کی مدد کرنے جائے گا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولنا یارو، یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمیں سکھائی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی، سمجھائی نہیں جاتی، مگر سیکھ لو کبھی کام آ جائیں گی۔ آپ کی زمین پر اگر کوئی قبضہ کرنے جائے اور ساتھ میں کوئی مددگار بن کے چلا جائے، آپ جو پرچہ کٹوائیں گے تو کہتے ہیں ساتھ یہ بھی تھا جی، یہ معاون ہے اس کا، یہ کیا ہے؟ معاون ہے اس کا، اس نے ساتھ مل کے مدد کی تھی جب یہ زمین پہ قبضہ کرنے گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں سنو، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس خلافت کی مخالفت کی یا آپ کے دور خلافت میں آپ کی اس کیبنٹ کا حصہ بنے؟ دو سوال۔ اگر تو مخالفت کی، ہم کہتے ہیں چلو اب آج کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بھائی ٹھیک ہے، مولا علی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ مولا علی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں کون سے عہدے پر تھے؟ گھر میں رہتے تھے، مخالفت کرتے تھے، بیٹا حسین ہے، بیٹا حسین ہے، کربلا میں یزید کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں بھائی نہیں، ہم جھوٹے نہیں مانتے، ہم جھوٹے نہیں مانتے، تو اس قابل نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، جاؤ سر دے دیں گے مگر تجھے مانیں گے نہیں۔ اسی حسین کے بڑے بھائی ہیں حسن،
اور انہی سے آگے ہے، یہ اولاد ہے مولا فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے حضرت مولا علی اپنے بیٹوں سے افضل ہیں، اپنے بیٹوں سے اگر بیٹا جو ہے وہ یزید کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹا خلیفہ ہے، کیا ابو بکر جھوٹے خلیفے تھے؟ مولا علی کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے تو بیعت کر لی تھی۔ کیا کی تھی؟ بیعت کر لی تھی۔ اب جب بیعت کی تو اس کیبنٹ کا حصہ بنے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے دور میں آپ کا جو عہدہ تھا وزیر مشیر کا تھا۔ کون سا؟ وزیر مشیر۔ حضرت جو کہتے ہیں بند کمرے میں 1 to 1 جو مشورے ہوتے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ کے ہوتے تھے، مشورے کرتے تھے آپس میں۔ اب بتائیے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی گناہ اور علی ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن ہے، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ رب فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں۔ کس میں؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ رب فرماتا ہے تقوی میں اور نیکی میں ایک دوسرے کی کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ رب فرماتا ہے جہاں پہ گناہ ہو، جہاں پہ برائی ہو وہاں مدد نہ کرنا۔ ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر، حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر، حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر مولا علی ان سب کی خلافت میں ان کی کیبنٹ کا حصہ بن کے ان کی مدد کرتے رہے۔ مجھے کہنے دو قرآن علی کے ساتھ، علی بولو بولو، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر مولا سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت گناہ تھی تو اس گناہ میں شریک علی بھی ہے۔ اگر حضرت سیدنا عمر کی خلافت گناہ تھی تو شریک مولا علی بھی ہے۔ اگر عثمان غنی کی خلافت گناہ تھی تو شریک مولا، مگر مصطفیٰ نے فرمایا علی بولنا، علی قرآن علی کے ساتھ۔ قرآن کہتے ہیں نیکی میں مدد کرنا، برائی میں مدد۔ میرے پیر علی نے تو اپنی نگاہ ولایت سے، میرے پیر علی نے اپنی نگاہ ولایت سے اور قرآن کو جنہوں نے سمجھا ڈائریکٹ مصطفیٰ سے، انہوں نے ابو بکر کی خلافت کو نیکی سمجھا، انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کو نیکی سمجھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کو نیکی سمجھا، اور نیکی سمجھا تو اس نیکی میں مددگار بن گئے۔ اور میرا یہ بھی سوال ہے، چلو مولویوں سے تو تمہیں الرجی ہوگی، مولویوں سے تو تمہیں نفرت ہوگی، کہتے ہو نا داتا صاحب کے مزار پہ تم بھی جا کے اپنا جھنڈا گاڑنے کی کوشش کرتے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ اپنا تیل دیے سارا کچھ، وہ جو ہے قبضہ گروپی کا وہ سسٹم لے کے وہاں جاتے ہیں، مگر وہ اوقاف والے 6 ماہ کے بعد پھر اتار دیں، تو یہ تو تمہاری کمزوری ہے نا، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم کہتے ہو وہ بابا جس کے تم ڈیرے پہ جا کے جھنڈا لگا کے گاڑ کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ بابا ہمارا ہے، میں نے کہا اس بابے کی کشف المحجوب بھی پڑھو، اس بابے کی کشف المحجوب بھی پڑھو۔ وہ بابا کہتا ہے اس امت کا سب سے بڑا صوفی ابو بکر صدیق ہے، اس امت کا سب سے بڑا صوفی ابو بکر صدیق ہے۔ اور آپ نے فرمایا بس یہ دیکھو نا، بابے جب بھی کرتے وہ کی نے 100 سنار دی تے ایک، مطلب کیا کہ وہ جو بابے ہوتے ہیں نا بس تھا مارتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ پہلے خلیفہ ابو بکر
دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ عثمان غنی. فرمایا تیسرے کی سنو، پہلے دو ویسے ہی سمجھ آ جائیں گے. فرمایا جب تیسرے پہ حملہ کیا بلوائیوں نے، حضرت عثمان غنی پہ، حضرت عثمان غنی پہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا. دروازہ سیدنا عثمان غنی پہ سب سے پہلے جا کر کس نے کہا تھا؟ ایک باری عثمان اجازت دے. اور عثمان بھی نہیں کہا، آپ نے کہا امیر المومنین آپ اجازت دیں. مولا علی جنہیں امیر المومنین کہیں، کہا آپ اجازت دیں اے عثمان غنی، میں علی آپ کا سپاہی بھی بن کر اور آپ کا بھائی بھی بن کر، آپ کا بھائی بھی بن کر میں ان کے چھکے نہ چھڑا دوں تو. مگر آگے عثمان غنی تو مدینے کا اس سے بڑا عاشق میں نے کہیں نہیں پڑھا. حضرت عثمان غنی نے کہا پیارے علی نہیں نہیں تلوار نہیں اٹھانا، تلوار تم دیکھ رہے ہو میری ذات کو، میں دیکھ رہا ہوں شہر مصطفیٰ کو. میں حضور کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا. میری ایک جان ہے آج نہیں تو کل چلی جائے گی، میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون ریزی نہ ہو، ایسا نہ کرنا، میں اجازت نہیں دیتا. کہا اچھا اتنی اجازت تو دیں، آپ کے گھر کی پہرے داری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کی پہرے داری کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں. فرمایا اچھا آپ جو کروں گا آپ نے روکنا بھی نہیں، میرا آپ پہ دعویٰ ہے، میرا آپ پہ حق ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا میں اپنے دونوں شیر بھیج رہا ہوں، میں اپنا دونوں لختے جگر بھیج رہا ہوں، میں اپنے دونوں نور نظر بھیج رہا ہوں. میں گھر گئے جا کر حضرت سیدنا امام حسن، بولو سبحان اللہ، جس نے میرے امام کے نام پہ بھی سبحان اللہ نہیں کہنا، امام حسن کو اور امام حسین کو مولا علی نے فرمایا سنو، جاؤ دروازہ عثمان غنی پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ اور بتا دو عثمان اور علی ایک ہی ہیں. کھڑے ہو جاؤ ان کے دروازے پر، دروازے پہ. میں کہوں عثمان غنی رضی اللہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے دروازے پر پہرے دار اپنے شہزادے بنا کر کھڑے کریں مولا علی. اور ایک بات بتاؤں، سارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین کہتے. امام حسن ایک وکھرے رنگ سے پکارتے تھے، امام حسن مولا علی. یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے نا جی. آپ امام حسن جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین بھی کہتے تھے، مگر جب اکیلے ہوتے تھے نا پتہ کیا کہتے تھے؟ یا امی، یا ام، اس کا مطلب ہے اے میرے چاچا جی، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، جس کو چچا کہیں امام حسن. اور دیکھیے امام حسن خود روایت کرتے ہیں، فرمایا میں بچپن سے لے کر آخر تک کبھی بھی میرے والد مجھ پہ ناراض نہیں ہوئے، کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے ایک موقع کے، سوائے ایک موقع کے. وہ کون سا موقع تھا؟ امام حسن فرماتے جس دن بلوائیوں نے پیچھے سے گھر کی دیوار پھلانگ کے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا نا، تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، آپ فرماتے میں نے اتنے اضطراب میں اپنے بابا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا جس وقت مولا علی آئے بڑھاپے کا عالم تھا، فرمایا اس وقت مولا علی کے سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، نالین مولا علی کے قدموں میں نہیں تھے. اور فرمایا آ کے کہتے امام حسن امام حسین کو او بیٹو کیا ہو گیا، کیسے پہرے دار تمہیں بنایا؟ آپ فرماتے ایسے شیر خدا نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ ایسے مارا اور میں پیچھے زمین پہ جا گرا. اور آپ نے فرمایا اس لیے تجھے کھڑا کیا تھا؟ امام حسن فرمایا ابا جان مجھے اتنا غصے ہوئے اس لیے کھڑا کیا تھا. کہتے ہیں ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم آگے پہرا دیتے رہے، ظالم پیچھے سے دیوار پھلانگ کے میرے عثمان کو شہید کر گئے. آپ فرماتے اس دن پتا چلا کہ عثمان کتنا بستا ہے میرے علی کے سینے میں. جن سے محبت کا اظہار ایسے ہو، جن سے محبت کا اظہار دوستو علی علی کرنا اور ہے، مولا علی جیسے نظریات رکھنا، اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو کر سکتے ہو،
کہ ہمیں اللہ نے وہ عقیدہ دیا جو شیر خدا کو رب نے عطا فرمایا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا اپنے عقیدے پہ ناز کرو، اپنے عقیدے پہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اپنا چھوڑتے نہیں، اپنا چھوڑتے نہیں۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ چھیڑتے کیوں نہ، ہم نے کہا چھیڑیں کیوں جو پہلے ہی چھڑے ہوں۔ نہیں سمجھ، اس کی تشریح میں مزید نہیں کروں گا، ابھی اتنے جو پہلے ہی چھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سنو آپس کی محبت اور آپس کا پیار اور آپس کی چاہت، آپس کی چاہت۔ ہمارے ہاں بھی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، مگر دوسرے اسے بڑی ہی تسلی سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ۔ وہ منسوب ہے اس میں کہ یہ خطبے اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن وہ بات جو ہے نا، کسی نے لکھا، عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دشمن بھی مانے، جسے دشمن بھی مانے۔ لکھا ہے کہ زمانہ سیدنا فاروق اعظم ہے، مولا علی کا عقیدہ سننا، زمانہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ صحابہ کرام ایک جو ہے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کافی عرصہ گزر گیا اور اس کو فتح کرنے کی کوشش میں، ابھی فتح کیا نہیں ہے، کافی دن گزر گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجاہدین کافی دن سے جو ہے وہ محاصرہ کیا، تھک جائیں گے، میں درمیان میں چلا جاتا ہوں، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاتا ہوں اور جا کر مجاہدین کے ساتھ مل کر اس قلعے کو فتح کرتا ہوں۔ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے نہ جانے لگے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے نا وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لیا کیسے، آپ نے فرمایا کدھر چلے؟ فرمایا ادھر کا جو ہے نظام آپ لوگ سنبھالیں مل کے، میں فلاں جگہ پہ مجاہدین اسلام کے ساتھ جا کر جہاد کرتا ہوں تاکہ وہ قلعہ فتح ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان جب میں چلا جائیں گے وہ سمجھیں گے امیر المومنین آ گئے، تازہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں جانے دینا، میں نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ اور آپ نے پتہ وہ لفظ کیا بولے، اس کتاب میں لکھا ہے، مولا علی نے فرمایا نیچے اتریں قلعہ فتح ہو جائے گا، قلعہ فتح ہو جائے گا۔ نحن موعود من اللہ، اے عمر آپ نیچے اتریے، نہ جائیے، ہم نہ اللہ کی طرف سے وعدہ یافتہ ہیں۔ نحن موعود من اللہ، نحن موعود، قرآن پاک دینا، نحن موعود من اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہم سارے اللہ کی طرف سے وعدہ یافتہ ہیں۔ اور اگلی بات سننا مولا علی کی، بڑی تسلی سے سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں، اس کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، سورہ نور آیت نمبر 55۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، کتاب کا نام ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کے اندر لکھا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا فرمایا کہ ہم سارے اللہ کی طرف سے وعدہ یافتہ ہیں، اور ایک نا عجیب رنگ میں سمجھایا۔ حضرت سیدنا عمر کو حضرت مولا علی کہتے ہیں عمر یار یہ تم نے یہ کبھی آٹا پیسنے والی چکی دیکھی ہے چلتی ہوئی؟ یہ آٹا چلنے والی، آٹا پیسنے والی چکی دیکھی؟ آپ نے فرمایا دیکھی، ہمارے گھر میں آٹا پیستا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھا اس کے درمیان میں نا ایک لوہے کی ایک کیل ہوتا ہے،
کیل ہوتا ہے، اگر وہ کیل اکھیڑ دینا تو وہ چکی آٹا نہیں پیستی، وہ ساری چکی جو زور لگاتی نا اس کیل کے زور پہ لگاتی ہے، توجہ ہے نا؟ مولا علی سمجھا رہے ہیں حضرت عمر کو، ان کے سمجھانے پہ صدقے، کیسی محبت ہے سمجھنا۔ آپ نے فرمایا وہ جو کیل ہوتا ہے نا کیل، اس پہ وہ چکی چلتی ہے تو آٹا پیستا ہے، دانے ڈالو تو آٹا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو مولا علی نے اب رنگ بدلا، مثال دے کر بات کر کے اب بات بدلی، فرمایا پیارے عمر اسلام کی چکی چل رہی ہے؟ بولو تو صحیح، اسلام کی چکی چل رہی ہے؟ فرمایا ہاں چل رہی ہے۔ فرمایا کفر پس رہا ہے؟ فرمایا پس رہا ہے۔ فرمایا تو وہ جو چکی چل رہی ہے اور جس کیل کے زور پہ چل رہی ہے، مجھ علی سے ہے وہ عمر تم پوچھو کہ وہ کیل کون ہے؟ وہ کیل کون سا ہے جس کے زور پر آج اسلام کی چکی چل رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عمر مجھ علی سے پوچھو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں علی بتا اس وقت اسلام کی چکی جو چل رہی ہے اس کا کیل کون ہے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے علی کا دل کہتا ہے اسلام کی چکی عمر کے کیل کے زور پہ چل رہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ نحن موعود من اللہ، ہم اللہ کی طرف سے وعدہ یافتہ ہیں۔ حضرت عمر نے جب اتنی بات سنا آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے نہ حضرت عمر نے پوچھا یار وہ کیڑا وعدہ ہے، نہ مولا علی نے بتایا، بتاتے تو تب نہ، دونوں تو ایک ہی استاد کے شاگرد تھے نا، انہوں نے اشارہ کیا وہ سمجھ گئے۔ اب ہم جو ہے وہم میں پڑ گئی اللہ کیڑا وعدہ سی، وہ کون سا وعدہ ہے؟ توجہ ہے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اب کسی ولی نے یہ راز اٹھانا تھا نا، جو پیر میرے علی کو مانتے ہیں وہ تو بولو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ وعدہ رب کے قرآن میں ہے، وہ وعدہ رب کے، فرمایا سورہ نور ہے، توجہ رکھنا سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، اسی کو سینے میں بٹھا لو قیدہ بھی نور نور ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں رب نے فرمایا جو اس وقت مولا علی نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے وعدہ یافتہ ہیں، فرمایا رب فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، رب فرماتا ہے میں رب وعدہ کرتا ہوں اے ایمان والو تم سے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اے ایمان والو تم سے، منکم، من اس میں تھوڑی بات ہے سمجھنے والی گرامر کے اعتبار سے، من کم اس میں جو ضمیر ہے نا کم کی اسے کہتے ہیں جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر، من ہم نہیں فرمایا، من اے مومنو جو اس وقت ڈائریکٹ میرے نبی سے قرآن سن رہے ہو، من بولو صحیح، کم کا مطلب ہوتا ہے تم، سوکھا کر لینے، اے مومنو جو تم اس وقت سن رہے ہو، جب یہ آیت تو اتری تھی حضور نے پڑھی تھی، سنا کس نے؟ بولو تو صحیح نا، جب یہ آیت اتری تھی میرے مصطفیٰ کے مقدس سینہ پہ، میرے مصطفیٰ نے اپنے گل قدس کے موتیوں سے یہ جب موتی صحابہ کی جولی میں ڈالے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنے مقدس لبوں سے یہ لفظ جب ادا کیے تھے کن کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے؟ وہ صحابہ تھے نا، تو منکم صحابہ ہوئے، منکم صحابہ ہوئے، رب فرماتا ہے منکم وعامل الصالحات، اور تم میں سے جو کرے گا اچھے کام، کیا کرے گا؟ رب فرماتا لا یستخلفنہم، لا یستخلفنہم، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ذرا غور کریں گے، یہ سیغہ ہے لام تقید بنون تقید ثقیلہ کا، جہاں پر بڑی ڈاڑھی قسم کی تقید لگانی اس وقت یہ سیغہ استعمال ہوتا ہے،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ رب فرماتا ہے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خلیفہ بنائیں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ رب فرماتا ہے زمین پر ہم خلیفہ بنائیں گے. کون بنائے گا؟ اب انہوں نے کہا وعدہ اللہ کا، عمر تم ہو خلیفہ، پکڑی لے جائے، تم ہو خلیفہ، اور اے عمر میں علی جو کہہ رہا ہوں اس نے خلیفہ بنایا، مالک نے تجھے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. فرمایا تم ہو خلیفہ، اگر مالک نے خلیفہ بنایا نا تو تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑے گا. خلافت عمر پر قرآنی دلیل علی پیر کی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی خلافت کو سچا ہونے پر قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے سچا ثابت کرتے ہیں. اب بتاؤ علی ہے نا قرآن کے ساتھ؟ ہے نا مولا علی قرآن کے ساتھ؟ اللہ اکبر. سن تو جو دوسرے خلیفہ کی خلافت پہ قرآنی دلیل دے رہا ہے، اب مجھ سے پوچھو یہ حضرت عمر کو خلیفہ کس نے مقرر کیا تھا؟ نہیں سمجھ آئے. اس حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کس نے کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے. حضرت ابو بکر فیصلہ صدیق اکبر پر مہر مولا علی لگا رہے ہیں. اور دیکھو آخری بات میں بار بار سناتا ہوں، مجھے بھی مزہ آتا ہے. یہ لوگ چھپائیں گے لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے. ہم کہتے ہیں بتاؤ، آج کہتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی 12واں امام آئے گا، 12واں امام آئے گا. حضرت امام مہدی کو کہتے وہ آئیں گے، روضہ رسول سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، نکال کر باہر پھینک دیں گے. اچھا جی بڑی بات ہے جی. ان کی کتابوں میں لکھا ہے جی، ہم دکھانے کے ذمہ دار ہیں. کتابوں میں وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو نکال کے باہر پھینک دیں. چلو پیچھے مڑ کے دیکھیں ان کو دفنایا کس نے تھا؟ ان کو دفنایا 12ویں امام تو ہمارے ہی ہیں، حضرت امام مہدی کہہ دو نا یار. اور یہ 12 کے 12 خدا کی قسم ہے ہمارے ہیں. اور ویسے ایک بات میں کروں، ایک بات کروں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 5 پاک، 5 کو مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 12 کو، کچھ کہتے ہیں 14 کو. 14 سے آگے کی بریک ہے، 14 سے آگے کی وہ کہتے ہیں 5 پاک، 12 پاک، 14 پاک، اس سے آگے بات کوئی نہیں. کسی نے 5 تن پاک کا، ہم ان کو مانتے. بولتے ہو 5 تن پاک کو مانتے. وہ 12 ائمہ اکرام کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو. وہ 14 معصوم کہتے ہیں، ہم معصوم نہیں کہتے، ہم محفوظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محفوظ کہتے ہیں. تو ہم ان کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ہی ہیں، وہ ہمارے ہی ہیں. آؤ پیچھے 1400 سال بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ نے کسی کو کہا جاؤ جا کے مولا علی کو بلاؤ. جس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے کر آئے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، تمہارے ہاتھ ہیں. فرمایا ویسے پیارے ہیں، میں کسی اور وجہ سے پیارے کہہ رہا ہوں، کسی وجہ سے پیارے کہہ رہا ہوں. انہوں نے مولا علی فرمایا کیوں پیارے کہہ رہے؟ فرمایا اس لیے پیارے کہہ رہا ہوں آپ نے ان ہاتھوں سے میرے آقا کو غسل دیا. اے پیارے علی میرا بھی وقت آنے والا ہے، میرا دل کہتا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن دینا، انہی ہاتھوں سے میرے جنازے کو تیار کرنا، میرے جنازے کی چارپائی کو لے جانا اور روضہ رسول پہ جا کر. یہ وصیت مولا علی کو کی تھی، مولا علی کو کی تھی. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق نے دنیا سے پردہ کیا، لوگ چھپائیں گے بتائیں گے.
حضرت ابو بکر صدیق کو غسل مولا حضرت ابو بکر صدیق کو غسل مولا کفن مولا اور وہ جو خوشبو لگاتے ہیں وہ مولا جنازے کی چارپائی کو کندھا مولا نماز جنازہ ہو چکی اعلان کیا ٹھہرو بھائیو پہلے مجھے اپنے اس یار کی کچھ وصیت پوری کرنے دو آؤ میرے ساتھ میرے یار کو اٹھاؤ اور دروازے رسول پہ لے جاؤ وہاں پہ کھڑے ہو کر مولا علی نے درود پڑھا میرے مصطفیٰ پہ پھر مولا علی نے آواز دی یا رسول اللہ یار دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات نا کنڈی کھولی کس نے نہیں سمجھ آئی اور آج میں نے حضور کی آواز نہیں سنی آپ نے سنی ہمارے سامنے آئے تو شاید ہم کہیں کہ ہم پہچانے صحابہ تو دن رات میرے مصطفیٰ کے خطبے سنتے تھے صحابہ کہتے ہیں روضہ رسول سے مصطفیٰ کی آواز آئی اور مردہ کہنے والے مردے بتانا کس نے کہا تھا یار کو یار کے ساتھ دفن کرو جب دروازہ کس نے کھولا تھا اب بتاؤ وہ قبر جو بنی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی پہلے بتاؤ وہ قبر کھدوانے والوں میں کون تھا بولو تو صحیح مولا قبر میں اتارنے والوں میں نہیں سمجھ آئی مولا علی قبر بنوائیں مولا علی دفنوائیں ہیں یہ کہیں نہیں وہ 12واں آئے گا میں نے کہا وہ کوئی تمہارا کوئی اور 12واں ہوگا ہمارا جو 12واں ہے نا وہ مولا علی کی اولاد سے ہے اب قبر میں اتار دیا مولا علی نے قبر بن کے اب سوال یہ ہے کیا اس کے بعد مولا علی اس مزار پہ حاضری دیتے رہے یا نہیں 12ویں پہ بات کریں دیتے رہے حضرت سیدنا امام حسن آ کے حاضری دیتے تھے روضہ رسول پہ امام حسین بولو تو صحیح پتہ نہیں پریشان ہو گئے دیتے تھے حاضری امام حسن بھی امام حسین بھی ان کے بیٹے حضرت امام زین حضرت امام محمد باقر بھی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم بھی امام علی نقی بھی امام علی تقی بھی حضرت امام حسن عسکری بھی اور جو 12ویں آئیں گے اب اگر ان کا عقیدہ مان لیا جائے نا کہ 12ویں نے آ کے نکالنا ہے 12ویں نے آ کے ہم کہتے ہیں چلو اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے نا تو پھر تمہارے عقیدے کے مطابق یا 12واں نہیں صحیح یا پہلے 11 نہیں صحیح نہیں سمجھے یا پہلے 11 نہیں ٹھیک یا پھر 12واں نہیں ٹھیک ہوگا نہیں سمجھے پہلے 11 تو حاضری دیتے رہے پہلے 11 تو حاضری دیتے رہے 12واں آ کے کہتا نہیں غلط ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے 11 غلطی کرتے رہے اور نہیں سمجھ آئی بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی اوے سنو اگر عقیدہ مولا علی لینا ہے نا عقیدہ اہل بیت لینا ہے تو تمہیں آگے پیچھے چرچیوں بھنگیوں سے نہیں ملے یہ تمہیں کسی داتا صاحب کے ملنگ سے ملے گا کسی مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی دہلیز کے منگتے سے ملے گا کسی حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے سے ملے گا کیوں ہم کہتے ہیں نہ وہ 11 غلط ہے نہ 12واں غلط ہوگا 12واں بھی وہی کرے گا جو پہلے 11 کر چکے ہیں بات سمجھ میں آئی دوستو بات سمجھ میں آئی ہے اس لیے عقیدہ کوئی بازاری نہیں ہوتا آتا جاتا نہیں ہوتا عقیدہ مولا علی پہ سننی ہے علی علی کرنا اور ہے مولا علی کی ماننا اور ہے
علی علی سکھ بھی کرے گا، علی علی ہندو بھی کرے گا، علی کو مان کے علی علی کرنا یہ سنیوں سے ہی ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور اسی پر ہمارا۔ اور سنو، اس آخری بات عرض کر رہا ہوں، باتیں بڑی ہیں، میں ساری رات لگا رہا ہوں، ختم نہیں ہوں گی، لیکن بات یہیں پہ کہ یہ بھی میں سیاسی ساتھ دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ راویاں حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن ماجہ شریف میں حدیث بات، حضرت عبداللہ ابن جس دن حضرت عمر شہید ہوئے نا، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آخری دیدار کرنے کے لیے بہت بڑا رش تھا، آخری دفعہ حضرت سیدنا عمر کا دیدار کیا جا رہا کا، اتنا رش کہ ایک شخص نے اپنی کونیاں میرے ادھر کندھوں پہ رکھی ہوئی تھی، ایسی کونیاں، اور تھا کو بڑا تگڑا، تھا بڑا دلیر، ایسے کونیاں دبائی ہوئی، رش تھا نا، تو کہتے ہیں مجھے اس کی تکلیف بھی بڑی، لیکن وہ بول بڑا پیارا رہا تھا، وہ بول بڑا ایسے دبایا ہوا پیچھے سے، کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے یا اللہ، میں نے جب بھی حضور سے سنا ہے نا، حضور کہتے تھے آیا میں ابو بکر اور عمر، گئے میں ابو بکر اور عمر، بیٹھے میں ابو بکر اور کھایا میں نے ابو بکر اور عمر نے کہا، جب بھی حضور گفتگو کرتے اپنے ساتھ ان کا ذکر کرتے، میرا گمان ہے کہ جیسے حضور نے انہیں اپنے کلام میں اپنے سے جدا نہیں کیا، آگے بھی حضور ساتھ ہی رکھیں، آگے بھی حضور ہے، اور پھر دعا کرے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جب میں اس دنیا سے آؤں نا تیری بارگاہ میں، میرے پاس یہ ایسے ہی عمل ہوں جیسے عمر کے ہیں۔ بازاری بات نہیں ہے، حدیث سے بات کر دکھانے کا ذمہ، یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا، میں علی، تو میرے پاس ایسے عمل ہوں جیسے حضرت عمر کے ہیں، اس جیسے عمل لے کر میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت عمر جیسے اعمال لے کے مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بات آواز مانوس سی، پہچانی سی، بندہ تگڑا، زور بڑا، کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا، باتیں پیاری کر رہے میں دیدار تو کروں، اور جو باتیں اچھی کرے لوگ دیدار تو پھر کرتے ہیں نا، نہیں سمجھ آئی؟ ذرا سوچو تو صحیح، آج حضرت عمر کی باتیں کرتا تھا ایک بابا ویل چیئر پہ بیٹھ کے، ایک زمانہ چلا گیا جنازے پہ، ایک جہاں گیا جنازے پہ، تو بتاؤ تو صحیح وہ خود عمر کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس عمر سے پیار کرنے والے کا دیدار چاہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے زور لگا کے پیچھے مڑ کے دیکھا، یار اتنی سونی باتیں، اتنا سونا عقیدہ، اتنے پیارے موتی، اور میں اس بندے کا دیدار تو کر لوں تاکہ میں اس بات کو سند کے ساتھ روایت کروں، بعد والوں کو پتہ لگے عمر کے جانے کے بعد عمر سے محبت کرنے والے کیسے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی، شخصیت ٹھنڈی تھی، جس کا چہرہ دیکھ کے ٹھنڈ پڑتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی پرایا ہی نہیں تھا، اپنا اور سنیوں کا پیر مولا۔ اوے پیارے عمر پہ لعنت کرنے والے لعنتیوں، علی تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے مولا جب علی تیری بارگاہ میں آئے عمل ایسے ہوں جیسے عمر کے۔ ہم ایسا گندا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے پیر، بولو تو صحیح، کوئی بندہ سنیے، اور علی کا نام سن کے چڑھنا نہیں، علی کا نام سننا، ساری تقریر بھول جانا دوستو، یہ بات میری یاد رکھنا، اور جب کبھی میں مر بھی جاؤں تو بے شک کسی کو اگر آج مہربانی کر کے جنازہ پڑھنے تو کہہ دینا یہ عقیدہ رکھتا تھا، میں اپنی بخشش کی ضمانت سمجھتا ہوں۔ یہ سنو، خیبر جو ہے احد کے میدان میں پیر علی لڑ رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کل ایمان دیکھنا ہے، کل ایمان دیکھنا ہے، جی آقا۔ حضور کی نگاہ کرم اٹھی، اشارہ کیا،
اشارہ مصطفیٰ کا مشار علی علی، اشارہ مصطفیٰ کا مشار علی علی، علی مولا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کل ایمان، مجھے سمجھانا ہے اگر ایمان کو شکل بن کے آتا، ایمان اگر کوئی شکل ہے اور جس کا عقیدہ مان جائے وہ بولنا، ایمان اگر کوئی شکل بن کے آتا، میرا عقیدہ ہے علی بن کے آتا، مولا علی بن کے آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں، حضور نے فرمایا ان ابا بکر و عمر کائن فی الراس و عثمان بن عفان کا لسان فی فمی و علی بن ابی طالب کا روح فی الجسد۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر میں محمد کی دو آنکھوں کا نام ہے، پیار سے سبحان اللہ بولنا، ابو بکر اور عمر حضور فرماتے ہیں میں محمد کی دو، عثمان فرمایا میری زبان ہے، بولی بول دے یا حضور فرماتے عثمان میری، اور فرمایا علی میری جان، زور سے بول رہا، علی میری، ابو بکر اور عمر، عثمان، علی، سنی سب پہ قربان۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دو حدیثیں سن لی آپ نے، کل ایمان علی، حضور فرماتے ہیں میری جان۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گلی میں نکل کر اندر مسجد میں علی علی کر رہے تھے، اوے علی کو مانتے کیسے ہو؟ میں نے کہا ساری تقریر بھول جانا، مجھے دکھ نہیں ہوگا، یہ نہ بولنا، یہ نہ بولنا، حضور کی دو حدیثوں کا سہارا لے کے کہنا اندر علی علی کر رہے تھے، وجہ یہ ہے علی سے پیار اتنا ہے، وہ کہیں گے کتنا ہے، کہنا محمد کی جان کا نام علی ہے، محمد کریم کی جان کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے، محمد لاؤ کوئی ایسا عقیدہ مولا علی کو ماننے والا، لاؤ کائنات میں ایسا عقیدہ، تو عقیدہ بھی کوئی ہم نے گھڑا نہیں۔ کہتے جی انہاں دے خطیب نہیں رقم لیندے نے 1 لاکھ تے فلانا لاکھ تے ساڈے سنیاں دے جڑے تسی مولوی اینی کر، میں کہ کیوں کہ اصل چ انہاں نوں محنت زیادہ کرنی پیندی ہے، سانوں تھوڑی کرنی۔ وہ کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا ہمارے بزرگ جو ہے وہ شانیں لکھ گئے، ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، آ کر اپنے سنیوں کو سنا جاتے ہیں، انہاں ساری راتی کڑھنیاں ہوندیاں، جھوٹ ہے، گھڑنے ہوتے ہیں، صبح آ کے اپنی عوام کو جھوٹی واہ والے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے نا بھائی، ان کا وہ جانے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کو تو ساری رات بھی علی علی کروں گا۔ اور پھر وہ کون سا محب ہے جو ذکر علی کرے پہلے کے اینے دیو تھے، اور یہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ تو اپنے مشوق کا ذکر بہانے بہانے سے کرتا ہے، وہ تو مطلب ڈھونڈتا ہے مل جائے صحیح کوئی سنانے والا۔ تو ہم ایویں نہیں، کبھی انہیں کو واقعی اگر مولا علی سے پیار ہے بھائی، ان سے کبھی کہنا واقعی اگر کبھی مولا علی سے پیار ہے، چوک ہے صحابہ، مسجد ہے انوار صحابہ، آ جانا انوار صحابہ مسجد میں، علی علی سننا تمہیں پتہ چلے علی والے علی کو مانتے کیسے۔ کبھی ہم سے تو سنتے علی کو، سمجھ آتی تمہیں مولا علی ہے کیا۔ دعا کرو دوستو اللہ ہمیں اسی محبت میں رکھے اور اسی محبت میں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔